یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ یوسف علیہ السلام کے دور کے یہ آثار ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے دور کے جو ہے نا یہ چیزیں ہیں، یعنی کہ تقریباً کوئی 4000 سال پہلے کے یہ سارے سامان ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، یہ اس کی بیوی کا اسٹیچو ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں اخناتون کی بیوی کا یہ اسٹیچو ہے، اور بالکل یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس وجہ سے اس کا لقب تھا۔ یہ جو آپ ماسک دیکھ رہے ہیں، اس کا وزن ہے 11 کلو۔ یہ پیور گولڈ سے بنا ہوا ہے، 11 کلو اس کا وزن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عبداللطیف چوہان، مکہ المکرمہ سے جناب علی۔ ابھی میں موجود ہوں مصر قاہرہ کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ آج میں آپ کو جو چیز دکھانے جا رہا ہوں نا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ نے ان کے بارے میں قصے سنے ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر، یوسف علیہ السلام کا قصہ، ٹھیک ہے جی، زلیخا کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اس کے متعلق جو ہے یہاں پر کچھ مورتیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج میرے پیچھے جو آپ یہ اسٹیچو دیکھ رہے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ جب یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے اندر تھے، جیل کے اندر تھے، جو فرعون تھا نا اس وقت، جو بادشاہ تھا، تو یہ بندہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، تو یہ وہ فرعون ہے۔ وہ فرعون ہے جو یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ تھا اور مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس کی جو ہے نا آپ جسامت جو ہے نا دوسرے فرعونوں سے کافی مختلف ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، تو کچھ پیٹ جو ہے نا مجھے اس کا موٹا لگ رہا ہے، لیکن یہ بندہ جو ہے مسلمان ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر، ٹھیک ہے جی۔ تو فرعونوں کے اندر صرف واحد بندہ جو ہے جو موحد تھا، جو توحید والا تھا، وہ یہ بندہ تھا۔ لیکن ان کے دور کے اندر جو ہے یہ مجسمے بنانا، یہ پتلے بنانا جو ہے شاید جائز ہوگا، یا ان کے ہاں کوئی ثقافت یا رواج تھا، شروع سے بناتے ہوئے آ رہے تھے، تو شاید اس لیے انہوں نے جو ہے نا یہ اپنا مجسمہ بنوایا ہو، کیونکہ بادشاہوں کی جو ہے نا یہ ریت تھی کہ اپنا مجسمہ جو ہے ضرور بنوایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی شکل جو ہے نا، یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں اس بندے کی، بالکل سیم اسی طرح سے شکل تھی، کیونکہ جتنے بھی مجسمے بنائے جاتے تھے نا بالکل اسی ایگزیکٹ شکل کی طرح بنائے جاتے تھے جس طرح کہ اس بندے کی شکل ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک مجسمہ ان کا یہاں پر پڑا ہوا ہے، یہ مجسمہ بھی اسی بندے کا ہے، ٹھیک ہے جی، یوسف علیہ السلام کا جو فرعون ہے۔ اچھا، فرعون کے معنی ہے بادشاہ، ٹھیک ہے جی، فرعون گالی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی جو ہے نا اسٹیچو اس کا پڑا ہوا ہے یہاں پر، تو ایک سے زیادہ جو ہے نا اسٹیچو بنائے جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی پڑا ہوا ہے یہاں پر، ٹوٹا ہوا ہے میرے خیال میں۔ اچھا، اس کی داڑھی بھی سیدھی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے جو ہے اپنا اسٹیچو بنوایا تھا اپنی زندگی کے اندر، مرنے کے بعد نہیں بلکہ اپنی زندگی کے اندر اپنا اسٹیچو بنوایا۔ یوسف علیہ السلام کے دور کا جو فرعون ہے، اس کا نام تھا اخناتون، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تقریباً میرے خیال میں موٹے تھے، تو گائیڈ بھی ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ یہ تھوڑے سے جسامت موٹے تھے میرے طرح، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا جس طرح سے ان کی جسامت تھی اسی طرح سے ہی جو ہے ان کا جو ہے یہ مجسمہ بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اخناتون اور ان کی جو ہے زوجہ جو ہے یہاں پر کھڑی ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے جی۔ آگے جو اخناتون ہے، پیچھے زوجہ ہے اور پیچھے بچے ہیں، ادھر بھی ان کی تصویر ہے، ٹھیک ہے جی۔ سمجھیں کہ یہ اس دور کی فوٹوگرافی ہے، اسی طرح سے فوٹوگرافی ہوا کرتی تھی، اسی طرح سے جو ہے تصویریں بنائی جاتی تھی تاکہ جو ہے ان کی یادگار باقی رہ سکے۔ یہ بھی جو ہے انہی کے مقبرے سے جو ہے ملا ہے، اور یہ بھی جو ہے انہی کا اسٹیچو ہے اخناتون کا، اور یہ بھی اخناتون کا اسٹیچو ہے۔ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، یہ اس کی بیوی کا اسٹیچو ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں اخناتون کی بیوی کا یہ اسٹیچو ہے، اور بالکل یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس وجہ سے اس کا لقب تھا نیفرتیتی۔ نیفرتیتی جو ہے اس کا جو ہے لقب تھا، اور گائیڈ ہمیں بتا رہا تھا کہ نیفرتیتی کا معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ تو یہ فرعون کی بیوی کا اسٹیچو ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اسٹیچو بھی کافی خوبصورت ہے بھائی، تو ہو سکتا ہے خوبصورت ہوگی۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں جی، یہ پینٹنگ تھی فرعون کے گھر کی، جو یوسف علیہ السلام کا جو فرعون ہے۔ میں یوسف علیہ السلام کا فرعون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے دور کا فرعون ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ کو جو ہے نا بات یاد رہ سکے۔ اچھا جی، جس تابوت سے جو ہے لاش ملی ہے نا یوسف علیہ السلام کے فرعون کی جو لاش جو ہے، یہ دیکھیں جی، او ہو، یہ تابوت کا جو اوپر والا ڈھکن ہے، دیکھیں اس کے اندر اس کی لاش تھی، اور اس کی لاش میں دیکھ کر آیا ہوں، میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ جو ہے اس کی ویڈیو بنانے نہیں دیتے۔ یہ دیکھیں اس کا چہرہ اس طرح سے تھا کہ زندہ ہوتے ہوئے جو اسٹیچو بنایا جاتا ہے نا، اس کی داڑھی جو ہے نا سیدھی رکھی جاتی ہے، مرنے کے بعد جو ہے جب اسٹیچو بنایا جاتا ہے تو داڑھی کو تھوڑا سا جو ہے نا ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ داڑھی ٹیڑھی ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، یہ اس کا جو ہے اسٹیچو ہے، یہ اس کا تابوت ہے۔ اس تابوت کے اندر جو ہے یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون کو جو ہے دفن کیا گیا تھا۔ یہ بالکل تقریباً اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، بالکل۔ یہ اس کے اوپر والا حصہ کچھ خراب ہو چکا ہے، یا اس کے اوپر جو سونا لگا ہوا تھا میرے خیال میں کسی نے اتار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ کسی نے جو ہے نا سونا نکالا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ
ہزاروں سال پڑا رہا ہے زمین کے نیچے. چور ڈکیت ہوتے ہیں وہ ان خزانوں کو لوٹتے رہتے تھے. ٹھیک ہے جی. آجا جی میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ تابوت کس طرح سے ہوا کرتے تھے. یہ دیکھیں جی, اوئے ہوئے بھائی جان, یہ تابوت دیکھیں اندر سے اس طرح سے تابوت ہوا کرتے تھے. ان تابوتوں کے اندر جو ہے ممیز کو دفنایا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ ماربل کا گرینیٹ کا جو ہے یہ تابوت بنا ہوا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. تو یہ گرینیٹ کا بنا ہوا ہے, اس کے اندر جو ہے لکڑی کا تابوت رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے اسی طرح پتھر کا جو ہے ڈھکن دیا جاتا تھا تاکہ یہ بند ہو جائے مکمل, تاکہ اس کو کوئی کھول نہ سکے. یہ دیکھ رہے ہیں جی, یہ بھی جو ہے پتھر سے بنا ہوا ہے. بندہ یار حیران ہو جاتا ہے کیا کیا دکھائے, اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. یقین کریں ابھی تو میں نے آپ کو سمجھے کہ اس میوزیم کا کچھ حصہ بھی نہیں دکھایا میں نے آپ کو, چند چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور اتنی بڑی ویڈیوز میری بن. اوہ بھائی صاحب یہ دیکھیں بھائی کس طرح سے انہوں نے ایک ہی پتھر کو کاٹا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی, ایک پتھر کو کاٹ کر جو ہے یہ بنایا ہوا ہے. اچھا میری حیرانگی کی بات اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس زمانے کے اندر مشینیں نہیں تھیں, یعنی آج سے 4000 سال پہلے جو ہے مشینیں نہیں تھیں. جس طرح سے یہ کٹے ہوئے ہیں اتنی صفائی کے ساتھ, یہ دیکھیں نا آپ, یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ کٹا ہوا ہے. اس وجہ سے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنی صفائی کس سے ہو سکتی ہے. یعنی 4000 سال پہلے ان کے پاس کون سی مشینری تھی جس سے یہ لوگ کاٹا کرتے تھے ان پتھروں کو. یہ دیکھیں اندر سے دیکھیں, یا اللہ, دیکھیں ان کے واقعی جو ہے نا یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں, واقعی عبرت والی چیزیں ہیں. اور یہ دیکھیں کتنی صفائی سے کٹائی کی صفائی آپ دیکھیں کس طرح سے دیکھیں انہوں نے کاٹا ہوا ہے. میں ٹچ بھی کر رہا ہوں اس کے منہ کو, یہ دیکھیں آپ, یہ اس کی داڑھی ہے. ٹھیک ہے جی, تابوت کی. اور دیکھیں اس کا منہ ہے کس طرح سے ہے, آنکھ کے نقشہ, ناک کا نقشہ جو ہے, ہونٹوں کے نقشے, ساری چیزیں جو ہے انہوں نے ہر چیز تفصیل سے جو ہے نا انہوں نے یہاں پر یہ بنائی ہوئی ہے. واللہ حیرانگی کی بات ہے. بندہ یہ دیکھ کر یہی کہہ سکتا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی عقل دی ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے لوگوں کے پاس اتنی یعنی ٹیکنالوجی یا اتنی ہمت تھی کہ وہ لوگ جو ہے انہوں نے یہ چیزیں بنا سکتے تھے. یہ جو آپ ماسک دیکھ رہے ہیں اس کا وزن ہے 11 کلو. یہ پیور گولڈ سے بنا ہوا ہے, 11 کلو اس کا وزن ہے. مصر کے اندر جتنے بھی جو ہے خزانے ملے ہیں سونے کے, یہ سب سے مہنگا ترین ماسک ہے. 11 کلو اس کا سونے کا اس کا وزن ہے. اور جتنے بھی آپ یہ جوہرات دیکھ رہے ہیں یہ سارے سونے کے ہیں. یہ جتنے بھی آپ زیور دیکھ رہے ہیں یہ سارے بادشاہ کے زیور ہیں. ٹھیک ہے جی, بادشاہ سلامت جو ہے یہ سارے جو ہے زیور پہنا کرتے تھے. اور اس بادشاہ کا نام تھا توت کنگ آمون. یہ تقریباً 5000 سال پرانے جو ہیں یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی, فرعون کے زمانے کا جو ہے نا یہ بادشاہ تھا, یا فرعون سے پہلے کا بادشاہ تھا, یا فرعون کے بعد کا یہ بادشاہ تھا. تو مصر کے اندر جو ہے سب سے مہنگا ترین جو اگر کوئی خزانہ ملا ہے نا, کنگ توت آمون کا ملا ہے. اور خاص کر کے یہ اس کا ماسک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ماسک کے علاوہ جو ہے سونے کا تابوت, سونے کے تابوت کے اندر جو ہے اس کی لاج تھی. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سونے کا تابوت, اس تابوت کا وزن ہے 110 کلو. 110 کلو سونا جو ہے اس تابوت کے اندر لگا ہوا ہے. تو میں یقین کریں میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھائی اتنا سونا استعمال کیا ہوا ہے ان لوگوں نے, صرف یہ کہ لاش کو دفنانے کے لیے, بادشاہ کو جو ہے دفنانے کے لیے. مصر کے اندر جو ہے جو پریزنٹ کیا جاتا ہے اکثر جو احرامات کے حوالے سے, تو اس ماسک کو جو ہے نا پریزنٹ کیا جاتا ہے. مصری حکومت اگر اس کو بیچنا چاہے تو یہ اربوں ڈالرز کے اندر یہ جو ہے نا ماسک بکے گا, لیکن اس کو یہ بیچیں گے نہیں. یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے میوزیم کے اندر تاکہ لوگ آئیں اور وزٹ کریں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگوٹھیاں ہیں بادشاہ کی. یہ ساری چیزیں جو ہے بادشاہ کے لاش کے ساتھ ایک صندوق تھا اس کے اندر ملی ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ بت بنے ہوئے ہیں. یہ جو ہے بادشاہ کے جو تھے گارڈ تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ بادشاہ جب اٹھے گا, جب اس کو دوسرا جنم ملے گا تو یہ اس کے گارڈ اس کے ساتھ اٹھیں گے جو اس کی حفاظت کریں گے. یہ صندوق آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی تھکنس دیکھیں یا رب, یہ دیکھیں کتنی موٹی موٹی لکڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. اچھا جی, میں حیران ہوں کہ کس طرح سے صفائی سے انہوں نے کاٹا ہوا ہے کہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ مشینوں سے انہوں نے کاٹا ہوگا. حالانکہ اس وقت اتنی مشینیں وغیرہ نہیں تھیں, لیکن انہوں نے زبردست طریقے سے کاٹا ہوا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے عبارتیں وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, فرعونی زبان کے اندر. یہ دیکھ رہے ہیں ان کی یہ جو ہے نا یہ رائٹنگ, ہینڈ رائٹنگ اس طرح سے تھی, نقوش. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر ایک ممی نہیں ہوگی, بہت ساری ممیز ہوں گی اس تابوت کے اندر. اور دیکھیں یہ جو ممی انہوں نے کھولی ہی نہیں ابھی تک, یہ تابوت جو ہے انہوں نے ابھی تک کھولا نہیں, جیسا کہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے. میں حیران ہوں کہ بھائی صرف یہ جو ہے مصر والے جو ہے نا یہ چند ممیز بیچ دیں
تو ان کے سارے قرضے اتر جائیں گے یا اللہ. یا صرف پاکستان کو دے دیں کہ بھی ہم آپ کو وہ 10-15 ممیز دیتے ہیں, اس کو میوزیم میں رکھو اور بیچو, یا جو ہے لوگوں کو وزٹ کرواؤ, دھڑا دھڑ کمائی آئے گی. یہ دیکھیں مصری بڑے استاد ہیں, لاشیں دکھا کر جو ہے پیسے کما رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, اللہ اکبر. یقین کریں میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں یہ جو ہے چیزیں دیکھ کر. بڑی خواہش تھی کافی سالوں سے کہ ایک دن موقع آئے گا کہ جو ہے میں بھی یہ چیزیں دیکھوں گا. اس لیے نہیں کہ یہاں پر آنے سے کوئی ثواب ملنا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ بندہ تاریخی چیزیں دیکھنا. یہ جو صندوق آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ جو آپ بکسا دیکھ رہے ہیں, یہ سونے سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, لکڑی سے بنا ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے سونے کا پانی ہے. اور جتنے بھی مقتنیات, جتنی بھی سامان وغیرہ تھے نا جو بادشاہ کے لیے قبر کے اندر اس کے لیے رکھے جاتے تھے, وہ کے اندر جو ہے قبر کے اندر رکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے جی, تو سارے سامان, کھانے پینے کی چیزیں, سونا جواہرات, ہر چیز جو ہے جمع کر کے جو ہے اس کے اندر رکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے جی, اور ساتھ میں انہوں نے باہر سے انہوں نے جو یہ پتلے لگائے ہوئے ہیں, جو اسٹیچو لگے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ان کے خدا تھے, جو ان کے بت تھے جن کو یہ لوگ مانتے تھے, یہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. دیکھیں نا کس طرح سے جو ہے انہوں نے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں کہ کوئی اس کے قریب نہ آئے. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو ہے ان کی حفاظت کریں. کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کر کسی کی حفاظت کرتا ہے, بھائی میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں, کوئی بھی اس کے قریب نہ آئے, تو یہ بھی جو ہے اسی طرح سے جو ہے ہاتھ پھیلا کر سمجھے کہ حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. بس ان کے عقیدے تھے. کیا دیکھیں جناب, یہ دیکھیں یہ اسٹیچو دیکھیں آپ. اچھا جی, فرعونوں کے اندر جو ہے نا جو بھی بادشاہ بنتا تھا نا وہ اپنا اسٹیچو ضرور بنواتا تھا. ٹھیک ہے جی, تاکہ اس کا نام جو ہے ہمیشہ یاد کیا جائے, تاکہ اس کا جو ہے نا تاریخ کے اندر اس کا نام لکھا جائے. تو ہر فرعون کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ اچھے سے اچھا جو ہے اسٹیچو بنائے, اور بڑے سے بڑا اور مضبوط سے مضبوط جو ہے اسٹیچو بنوائے. تو یہ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی فرعونہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے اسٹیچو بنوائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی, اور سب سے بڑا اسٹیچو جو ہے نا یہ ہے. او ہو آ جائیں میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں. جو دو اسٹیچو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً یہ 7000 سال پرانے اسٹیچو ہیں, فرعون کے زمانے سے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بادشاہ ہے اور اس کی یہ بیوی ہے, اور اس کے یہ جو ہے بچے دیکھیں اس کے پاؤں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح بھی ایک بچہ کھڑا ہوا ہے. تو اس فرعون کا نام تھا آمنوفیس. آمنوفیس جناب جو ہے یہ موجود ہے یہاں پر. سب سے بڑا اسٹیچو جو ہے یہ موجود ہے اس میوزیم کے اندر. باقی دوسرے ہیں چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ چھوٹا یہ اسٹیچو بڑے ہوئے ہیں. اچھا جی, یہ قبریں ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ قبریں ہیں. اس کے اندر جو ہے تابوت رکھے جاتے تھے, اور اس طرح کی جو ہے نا بڑی قبریں جو ہوتی ہیں نا, تو ایک قبر کے اندر جو ہے تقریباً 2 سے 3 تابوت جو ہے رکھے جاتے تھے اس زمانے کے اندر. اب تو ماشاءاللہ مصریوں نے جو ہے ان کے ساتھ ایسا حشر کیا ہوا ہے نا, یہ تابوت خالی کر کے مومیاں پتہ نہیں کہاں پر پہنچائی ہوئی ہیں, اور تابوت خالی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو دکھا کر کہتے ہیں کہ بھائی پیسہ نکالو جناب, پیسہ نکالو, اتھے رکھو مال. تو 300 پاؤنڈ جو ہے ایک بندے کی فیس ہے انٹری کی. ٹھیک ہے جی, اوہ بھائی صاحب یہ دیکھیں, اللہ اکبر جناب علی. یہ دیکھیں جناب, اس طرف دیکھیں. اور یہ جو ہے دیواریں تھیں ان کی, یہ پتہ نہیں کہاں سے اکھاڑ کے لے کر آئے ہیں دیواریں, جس کے اوپر جو ہے نا یہ عبارات لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ان عبارات کے اندر جو ہے نا پورے قصے کہانیاں لکھے ہوتے ہیں, جو بھی جو ہے نا ان کے واقعات, قصص, جو جنگیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہانیاں, ساری چیزیں جو لکھی ہوتی ہیں. ایک شہر ہے اور وہاں سے جو ہے نا یہ لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ فرعونہ جتنے بھی رہتے تھے نا اسوان کی طرف رہتے تھے. قاہرہ کے اندر ان کی رہائشیں نہیں تھی. قاہرہ کے اندر بس ان کے مدفن تھے, رہائشیں ان کی جو تھی اسوان کی طرف تھیں. اللہ اکبر. چلیں جی اوپر چلتے ہیں, باقی دیگر میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں. اچھا جی, یہ جو آپ اسٹیچو دیکھ رہے ہیں یہ اس بندے کا اسٹیچو ہے جس نے احرامات بنوائے تھے. ٹھیک ہے جی, پہلے نمبر کا جو احرام ہے اس کا نام ہے خوفو, اور دوسرے نمبر کا جو ہے اس کا نام ہے خفرہ. یہ وہ بادشاہ ہے جس نے یہ بنوایا تھا احرام. اس کی شکل دیکھ رہے ہیں آپ. او بھائی صاحب, اس کا ایک پاؤں جو ہے یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے. ظاہر بات ہے ہزاروں سال گزرے ہیں. یہ دیکھیں جی, اور یہ کون لوگ ہیں, اچھا یہ دیکھیں, آپ نے 3 پیرامڈ دیکھے ہیں جس میں جو آخری چھوٹا پیرامڈ ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو بنانے والا شخص یہ ہے, یہ بادشاہ ہے, اس نے یہ بنوایا تھا. تو یہاں پر جو ہے یہ اپنی 2 بیویوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, بیوی نے اس کے ہاتھ. جو آپ اسٹیچو دیکھ رہے ہیں یہ ایک خاتون کا اسٹیچو ہے. ٹھیک ہے جی, فرعونہ کے اندر جو ہے ایک خاتون نے بھی حکومت کی تھی, اس نے جو ہے نا اپنا اسٹیچو اس طرح کا بنوایا تھا. یہ دیکھ رہے ہیں مردوں کی طرح جو ہے داڑھی بھی اس نے جو ہے لگوائی, اور باقاعدہ جو ہے اس نے اس طرح کا اسٹیچو بنوایا کہ پیچھے جو ہے اس کی باڈی جو ہے شیر کی طرح ہے. تو یہ خاتون ہے, خاتون نے بھی حکومت کی ہے مصر کے اندر. اور اسی خاتون نے جو ہے جو احرامات مصر جو ہے نا پیرامڈ, اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر کی جو ہے نا مورتی کا ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے. تو اس خاتون نے جو ہے نا اپنے نام سے اپنی شکل کے مطابق جو ہے وہ اسٹیچو بنوایا تھا.
جس کا نام ہے ابو ہور۔ جی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملاقات کرتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔